بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد ہم لوگ عمدۃ الاحکام میں باب الجمعہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ میرے پاس جو نسخے میں حدیث نمبر ہے وہ ہے 130، تو یہاں سے ہم لوگ آج پڑھنے جا رہے ہیں باب الجمعہ سے۔ جی پڑھیں شیخ۔ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. باب الجمعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وعن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وعن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل: من طرفاء الغابة. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وعن سلمة بن الأكوى وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع فيئا فنتتبع الفيئا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. هذا وبالله التوفيق وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. بارك الله فيك شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام میں حدیث نمبر 130 باب الجمعہ کے تحت امام مقدسی نے جو احادیث جمع کی ہیں ان کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ بعض نسخوں میں ترتیب تقدیم و تاخیر سے ہے، اب جیسے کچھ آپ نے پڑھا اس حساب سے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: من جاء منکم الجمعۃ فلیغتسل، جو بھی جمعہ میں
شرکت کرے آئے تو وہ غسل کرے. یہ اس بنیاد پر اب فقہا کا اختلاف ہے کہ فلیغتسل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کیا یہ وجوب کے لیے ہے یا یہ صرف استحباب کے لیے. اہل ظاہر وغیرہ کا کہنا ہے کہ دیگر جو احادیث ہیں غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، اس کی روشنی میں یہ غسل جمعہ یہ واجب ہے، جبکہ دیگر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ یوم الجمعۃ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، کہ اگر ایک انسان وضو کرتا ہے تو یہ بہتر ہے جمعہ کے دن، اور اگر کوئی آدمی غسل کرتا ہے تو غسل سب سے زیادہ بہتر ہے. ایسی صورت میں جو اختلاف ہے واجب ہے یا مستحب ہے، لیکن افضلیت تو دونوں کی ہے. دونوں افضلیت کے قائل ہیں، جمہور ہوں یا اہل ظاہر ہوں یا جمہور ہوں، جمعہ کے دن غسل کرنا افضل ہے، اس بات کے سبھی قائل ہیں. لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ واجب ہے یا نہیں ہے. واجب اہل ظاہر کی رائے ہے اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ مستحب ہو. اب بہر صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیگر احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض صحابہ کرام جو اپنے کاموں سے لوٹے تھے اور ان کے کپڑوں میں پسینے کی بو تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم لوگ غسل کر کے آتے تو بہت زیادہ اچھا ہوتا. اور دیگر احادیث جس میں یہ بات بتلائی گئی من اغتسل یوم الجمعۃ ثم راح فی الساعۃ الاولی، تو ان سارے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل کا پورا اہتمام کرنا چاہیے اور غسل کر کے ہی جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے پہنچنا چاہیے. اور یہ غسل کرنا یہ جمعہ سے پہلے ہو. جمعے کے دن کا غسل جمعے کی نماز کے لیے ہے، جمعے کے دن کے لیے نہیں ہے. دیکھیے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اہل ظاہر یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان عصر کے بعد بھی مغرب سے پہلے بھی اگر کوئی غسل کر لے جمعہ کے دن تو گویا کہ اس نے جمعہ کے دن غسل کر لیا. اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پس منظر میں یہ باتیں کہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ لوگ آ گئے ہیں جمعہ میں شرکت کیے ہیں، اب مسجد میں بو آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ اگر غسل کر لیتے تو یہ زیادہ بہتر تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیگر احادیث میں کہا من جاء منکم الجمعۃ فلیغتسل، تو جمعہ کے لیے آئے تو مطلب یہ کہ جمعہ کے دن کا غسل نہیں ہے بلکہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو وہ غسل کر لے. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی. تو بہتر یہ ہے اور صحیح مطلوب انسان سے یہی ہے کہ وہ نماز جمعہ سے پہلے غسل کرے. اور نماز جمعہ سے پہلے اگر غسل نہ کرے اور جمعہ کی نماز کو وہ شرکت کرنا چاہے تو غسل نہ کرنا جمعہ کی نماز کے لیے رکاوٹ بھی نہیں ہے. آدمی اگر غسل کی سہولت نہ ہونے پائے تو بغیر غسل کے بھی جمعہ کی نماز کے لیے لیکن ضرور پہنچنا چاہیے. تو بغیر غسل کے مسجد میں پہنچنا منع بھی نہیں ہے، اور اگر غسل کی وجہ سے کوئی آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میرا جمعہ مکمل نہیں ہوا تو ایسی بات بھی نہیں ہے. تو غسل یہ مطلوب ہے، افضل ہے، اور اس کے وجوب کے بھی قائلین ہیں. بہر صورت اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اب یہاں پر جو دوسری حدیث ترتیب میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن
دو خطبے دیا کرتے تھے کھڑے ہو کر، اور دونوں کے درمیان ایک مختصر سے جلسے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاصلہ کیا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ کہ دو خطبوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ یہاں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خطبے جمعہ کے دن کھڑے ہو کر ہی دینا چاہیے۔ اگر کوئی معذور ہو تو پھر اس کا عذر اس کو اس بات سے روک نہیں سکتا کہ وہ خطبہ ہی نہ دے، بیٹھ کر بھی خطبہ دے سکتا ہے۔ بعض مسالک میں یہ بات بھی کہی گئی ہے۔ آدمی خطبہ کھڑے ہو کر دے اور دونوں کے درمیان ایک مختصر سے جلسے سے فاصلہ کرے، یعنی دو خطبوں کو الگ الگ کر دے۔ خطبہ اولا ہو، پھر اس کے بعد تھوڑا سا بیٹھے، پھر دوسرا خطبہ دے۔ اب اس میں جو باتیں ماخوذ ہیں اس حدیث سے، سب سے پہلا مسئلہ یہ مستنبط ہو رہا ہے کہ جمعہ کے دونوں غسل واجب ہیں، جمعہ کے دونوں خطبے واجب ہیں، اور اس میں کوئی آدمی صرف ایسے نہیں کر سکتا کہ ایک خطبہ پڑھ دیا اور اتر گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہیں دو خطبے، تو اس طرح آدمی کو دونوں خطبوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دو خطبوں کے درمیان ایک فاصلہ رکھا، وہ فاصلہ بھی ہونا چاہیے۔ اور خطبہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں گویا کہ سرخ ہو جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جیسے کسی لشکر کو بتلا رہے ہیں کہ تم پر کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے، تو اس طرح کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے موقع پر ہوا کرتی تھی۔ ان سارے چیزوں کا خیال کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد ترتیب میں تیسری حدیث جو ذکر ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صاحب آئے اور بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اصلیت یا فلان، بھائی تم نے نماز پڑھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 رکعت پڑھ لو۔ اب یہ صاحب کون تھے؟ بعض روایت میں ہے کہ یہ سلیک الغطفانی تھے۔ یہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے خطبہ سننے کے لیے ایک جگہ اختیار کی اور وہاں بیٹھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ تو وہاں پھر ان کو اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 2 رکعت نماز جو آدمی مسجد میں داخل ہوتے ہی پڑھنا ہے، وہ اس کی خاص تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو تحیۃ المسجد اگر کوئی آدمی نہیں پڑھتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھ کر پڑھنے کے لیے کہا۔ یہ اسی لیے کہ اس کی تاکید ہے، اور اگر اس کی تاکید نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھ کر پھر پڑھ کر بیٹھنے کے لیے نہیں کہتے تھے۔ تو اس طرح جو تحیۃ المسجد ہے اس کی خاص تاکید ہے جمعہ کے دن، اور عام طور پر بھی اس کی تاکید ہے، کیونکہ یہ جو 2 رکعت پڑھی گئی یہ 2 رکعت تحیۃ المسجد ہی تھی۔ پھر اگر کوئی آدمی ایسا سوچتا ہے کہ نہیں میں بیٹھ گیا تو پھر بیٹھ ہی گیا، اب کیا اٹھنا ہے، ایک مرتبہ بیٹھ تو گیا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیٹھتے ہوئے دیکھ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھ کر پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ تو اس طرح تھوڑی دیر کے لیے 1 منٹ کے لیے بیٹھ جانا یہ اس کے استحباب کو ختم نہیں کرتا۔ تو مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اب وہ بیٹھ گئے ہیں تو پھر اٹھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ پڑھ لینا چاہیے اٹھ کر، جیسا کہ اس میں یہ صحابی بیٹھ گئے تھے۔ اب اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ مستنبط ہو رہا ہے کہ خطیب اگر کسی کو بات کرتا ہے تو اس کو جواب دینے کی اجازت ہے، اور خطیب ہی کو بات کرنے کی اجازت ہے۔ ان کے علاوہ کسی کو بھی جمعہ کے خطبے میں بات کرنے کی اجازت نہیں۔ اور یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم
اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھی جائیں گی خطبہ جب چل رہا ہے۔ اگر خطبہ نہیں شروع ہوا ہے تو اس صورت میں جب تک آپ نفل پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، اور جب خطبہ چل رہا ہو تو اس صورت میں 2 رکعت سے زیادہ کوئی آدمی نہ پڑھے، کیونکہ خطبہ سننا یہ بھی ضروری ہے۔ آدمی اگر کسی جگہ ایسی جگہ بیٹھا ہے جہاں پر خطبے کی آواز یا خطیب کی آواز نہیں سنائی دے رہی ہے، تو کیا وہ کسی اور کام میں مصروف ہو سکتا ہے؟ مثلا قرآن پڑھنا یا کوئی اور تسبیحات میں مشغول ہو جانا؟ تو زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سننے کے لیے اور خاموش رہنے کے لیے کہا ہے، تو پھر آدمی ایسے پھر اپنی کسی آواز سے قرات سے دوسروں کو مشغول نہ کرے۔ اگر آواز نہیں بھی سنائی دے رہی ہے تو خود خاموش رہے، یہ مطلوب ہے، کیونکہ انصات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیونکہ جو دوسری حدیث آ رہی ہے اس کے اندر اس بات کی تاکید ہے کہ خاموش رہنا چاہیے ہر انسان کو۔ تو اگر آدمی خطبہ نہیں سن پا رہا ہے تو پھر وہ تلاوت وغیرہ اپنی آواز بلند کر کے پھر دوسروں کو بھی مشغول نہ کرے۔ اس کے بعد جو حدیث ہے حدیث نمبر 4 باب الجمعہ میں، یا ہمارے یہاں حدیث نمبر 134 ہے، وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا قلت لصاحبك انصت فقد انصت یوم الجمعہ والامام یخطب فقد لغوت، کہ اگر تم نے یہ بات کہی کسی سے کہ تم خاموش رہو تو اس نے لغو کیا، اسی لیے خاموش رہنا چاہیے۔ اب کسی کو خاموش رہنے کی تاکید بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح ہر کوئی خاموش رہنے کے لیے کہتا رہے تو ایسی صورت میں ایک شور شرابہ شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے آدمی بازو بیٹھے ہوئے انسان کو یہ بھی نہ کہے کہ تم خاموش رہو، خود خاموش رہے، تو پھر یہیں سے سب لوگ خاموش رہنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ جو جمعہ کے آداب ہیں، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آدمی لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے پہنچنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ جلد آ کر بیٹھنے کی کوشش کرے تاکہ اگلی صف میں جگہ پائے، ورنہ دیر سے آنا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگنا یہ جمعہ کے آداب کے خلاف ہے۔ اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب اگر جگہ خالی ہو تو آدمی کو خطیب کے قریب جا کر بیٹھنا چاہیے، خطیب سے دور نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو حدیث ہم لوگوں کو یہاں پر ابھی پڑھنا ہے وہ ہے حدیث نمبر 5، جس کے اندر حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے تعلق سے بعض لوگوں نے اختلاف کیا یا کہا کہ یہ کون سے لکڑی کا بنا ہوا تھا، تو حضرت سہل بن سعد نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ طرفہ الغابہ، یہ ایک درخت کا نام ہے، اس لکڑی کا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا حال وہ بیان کرتے ہیں۔ اصل میں اس میں جو اختلاف ہوا وہ کوئی کام کی بات نہیں ہے، کس چیز کا ممبر تھا، کس لکڑی کا تھا، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ حضرت سہل بن سعد نے یہ دیکھا کہ اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ زیادہ مفید نہیں، آپ نے ان کو ان بحث کرنے والوں کی توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور ایک خاص عمل کی طرف پھیرنے کی کوشش کی، اور بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا وہ تو طرف الغابہ، یہ اس درخت کا تھا، اس لکڑی کا تھا جو سنگلاخ زمین میں یہ اگتا ہے، یہ پودا یا یہ درخت۔ اب انہوں نے یہاں پر ایک چیز بیان کی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ممبر پر کھڑے ہو کر تکبیر کہتے ہوئے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا۔ ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کا طریقہ بتلانے کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھائی، اسی پر کھڑے رہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، لوگوں نے آپ کے پیچھے تکبیر کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے، لوگ نیچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ممبر پر ہی رکوع بھی کیے، پھر سجدے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، تھوڑا پیچھے ہٹے، اترے، سجدہ کیا ممبر کے بالکل نیچے ہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے، ممبر پر پھر کھڑے رہے اور نماز پڑھائی، پھر لوگوں سے بیان کیا، بتلایا کہ میں نے یہ طریقہ اس لیے اپنایا یا میں نے اس طرح ایسے اس لیے کیا تاکہ تم لوگ میری اقتداء کر سکو اور نماز کو تم لوگ سیکھ سکو۔ اب ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ کبھی برابری سے کھڑے ہوں اور بعض لوگوں کو جو پیچھے ہیں ان کو امام نظر نہ آئے تو ان کی کیسے حرکت ہو رہی ہے اس کا اندازہ یا اس کو سیکھنے کا موقع کم ملے گا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ اب اس سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں سب سے پہلے یہ کہ اہل علم کا جو طریقہ تھا سلف صالحین میں وہ یہ کہ کسی بھی علمی مسئلے سے متعلق نقاش ہوتا اور وہ اس کو حل کرنے کے لیے اپنے سے زیادہ علم والے صاحب کے پاس پہنچتے، جیسے یہاں پر بعض تابعین کا اختلاف ہوا تھا اور وہ صحابی کے پاس پہنچے تاکہ وہ ان کے اس مسئلے کو حل کریں۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ امام مأمومین سے یعنی مقتدیوں سے اونچا اٹھ کر نماز پڑھا سکتا ہے، خاص طور پر کبھی نماز کی تعلیم اور تربیت کے لیے بھی، اوپر کسی طرح ایک اسٹیج جیسے بنا ہو وہاں پر بھی اگر ضرورت پڑتی ہے نماز سمجھانے کے لیے تو اس طرح نماز سمجھانے کے لیے آدمی اونچی جگہ میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکتا ہے۔ اگر کوئی ضرورت نہ ہو تو پھر بلا ضرورت اس طرح اونچے جگہ پر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ تم لوگوں کو میں نماز سکھلانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا ہوں، ورنہ جب سب لوگ یہاں پر ایک مسلسل مقتدی ہیں، وہ نماز کے طریقے کو جانتے سمجھتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہاں پر اونچی جگہ کھڑے ہو کر پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے ایک تیسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں تھوڑی سی حرکت جائز ہے، تھوڑی حرکت سے نماز باطل نہیں ہوتی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو حرکت کی، نماز کے حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، سجدہ کیا، پھر اوپر چڑھ گئے، تو یہ جو حرکت ہے یہ نماز کے باطل ہونے کا سبب نہیں بنی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی بتلائی جا رہی ہے، یا اس مسئلے سے یہ بھی، اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ مستنبط ہو رہا ہے کہ لوگوں کو نماز سکھلانے کے لیے پڑھائی جا سکتی ہے، یعنی جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو پڑھانا ہے، سکھلانا ہے، تو نماز اس کام کے لیے بھی، تعلیم کے لیے بھی پڑھ کر دکھائی جا سکتی ہے، اس کو ریاکاری یا اس کو دیگر چیزوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو حدیث ہم لوگوں نے پڑھی ہے وہ نماز جمعہ میں حاضری سے متعلق تھی۔ حدیث نمبر 135 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، جو نماز جمعہ کے لیے جلد سے جلد حاضر ہونے کی ترغیب دلا رہی ہے۔ اس حدیث میں یہ بات بتلائی گئی کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے گا اور پہلے ساعہ میں یعنی پہلے مرحلے میں جب وہ پہنچ جائے گا تو وہ اونٹ کی قربانی دینے کی طرح ہے، اور جو دوسرے وقت میں پہنچے گا تو وہ گائے کی قربانی گویا کہ دے رہا ہے۔ اسی طرح تیسرے مرحلے میں یا تیسرے وقت میں جو پہنچے گا وہ بکرے کی قربانی، چوتھے میں جو پہنچے گا وہ مرغی کی، اور پانچویں وقت میں، پانچویں گھڑی میں جو پہنچے گا وہ انڈے کی قربانی گویا کہ دے رہا ہے اللہ کے راہ میں۔ اور جب بالکل امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھ جائے تو ایسی صورت میں ملائکہ جو وہاں پر حاضر ہوتے ہیں نام لکھنے کے لیے، وہ بھی بیٹھ کر خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو جمعہ کے دن
پہل پہنچنے کی جو ترغیب دلائی گئی ہے، اس میں جو آدمی جس قدر جلد پہنچے گا وہ اسی قدر زیادہ ثواب کا مستحق ہوگا. یہ بات اس حدیث سے مستنبط ہو رہی ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ آدمی جو غسل بھی کرے پھر جلدی پہنچے وہ زیادہ افضل کام کر رہا ہے، کیونکہ حدیث کے آغاز میں یہ جملہ ہے من اغتسل یوم الجمعۃ ثم راح فی الساعۃ الاولی. تو غسل کرنا اور جلد سے جلد پہنچنا، یہ دو کام جو کرے گا وہ زیادہ ثواب کا مستحق ہوگا. پھر اس میں یہ بھی بتلایا گیا کہ اونٹ کی جو قربانی ہے یہ زیادہ افضل ہے گائے کے مقابلے میں، کیونکہ ثواب یہاں پر مرتب جو کیا گیا ہے، اس میں پہلے اونٹ کی قربانی کا ثواب، پھر گائے کی، پھر بکرے کی. تو یہ بات اس کے اندر ثابت ہوتی ہے. اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صدقہ گرچہ کہ کم ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگا، کیونکہ یہاں انڈے کے برابر بھی کوئی آدمی اگر اس وقت 5ویں گھڑی میں پہنچتا ہے تو پھر اس کی قربانی گویا کہ انڈے کے اللہ کے راہ میں انڈا خرچ کرنے یا انڈا کسی کو دے دینے کا ثواب اس کو ملتا ہے. تو یہ کم سے کم بھی مقدار میں صدقہ ہو تو وہ بھی قبول ہوگا. یہ بات کہی گئی. اب ہم لوگ یہاں تقریباً باب الجمعہ میں 6 حدیثیں پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ بقیہ حدیثیں کل پڑھ لیں گے. یہاں میٹنگ ختم ہو رہی ہے، یہاں پر ہم لوگ رک جاتے ہیں. نکتفی بہذا القدر. السلام علیکم شیخ. ہاں